بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم۔ جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں ڈاکٹر مصطفیٰ خان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ خان نے کس طریقے سے وہ تحریک پاکستان کو پس منظر کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ پاکستان بناتے وقت وہ کن کن مشکلات کا کن مصائب کا سامنا کیسے کرنا پڑا، اور پاکستان کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد وہ مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان شخصیات کا بھی ذکر کیا ہے، وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی وہ کوشش کی ہے، اور پاکستان ان کی کوششوں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ معرض وجود میں آیا۔ جو سب سے بڑا انہوں نے پہلا نام وہ ڈاکٹر مصطفیٰ خان نے ہمیں بتایا، وہ تھا حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے صاحبزادے۔ ان کے دو بیٹے تھے جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو بنانے کے لیے کوششیں کی۔ اس کے بعد ان کی تحریک کو چلایا، انہوں نے مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی سازشوں کا سامنا کرتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو وہ آگے آ جاتے ہیں شاہ اللہ دہلوی، جو کہ شاہ اللہ دہلوی تھے، انہوں نے بھی اس تحریک کو وہ مزید آگے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے کوششیں شروع کی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں انہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ ساری کی ساری انہوں نے اس طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ آگے ہم نیکسٹ ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہم نے ریڈنگ یہاں تک کر لی تھی کہ سر سید نے مجبور انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، کہ انگریزوں کے ساتھ وہ بات وہ اکٹھی کرنے کے لیے، مفاہمت مطلب اصلاح کرنے کے لیے، مل کر بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر لیں، تاکہ مسلمانوں کی بہتری جہاں نظر آئے انہوں نے وہ حکمت عملی کو اپنایا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ پھر سر سید نے وہ مسلمانوں کی تہذیب، ان کی شائستگی، ان کی درستگی کے لیے وہ کام شروع کیا، اور ان کے دلوں میں احساس کمتری کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا، کم سمجھنا کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1857 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ مطلب ہندوؤں نے وہ ہر طریقے سے ہر سازش سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے پیش قدم وہ رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دوسروں کو یہ دکھایا کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے بھی وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروباروں سے محروم کر دیا، مطلب وہاں سے نکال دینا، نا امید کر دینا، اور دوسری سرکاری ملازمت پر قابض ہو گئے مطلب قبضہ کر لیا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اس وقت مولانا محمد قاسم نے وہ دیوبند مدرسے میں وہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کرنی شروع کر دی تھی کہ کس طریقے سے ہم ہندوؤں کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر سر سید نے ایک رفیق کہتے ہیں دوست کو، نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ قائم کی ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کرنا مطلب کسی کے خلاف وہ منصوبہ بندی کرنا، مسلمانوں کو پہنچانا مطلب نقصان پہنچانا، مشرق کی بنگال اور اسام کو وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی مطلب جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تھی وہ زیادہ تھی، ختم کر دیا، اور 1911 میں اسی علاقے میں پھر بنگال میں شامل کر دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، مطلب وہاں کے ترکی کے پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے سلطان حجاز نے تھی وہ مسلمانوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی تھی، اس لیے انہوں نے مالی مطلب پیسوں کے ذریعے، طبی امداد مطلب ادویات دوائیاں وغیرہ ہیں ان کے ساتھ باہم پہنچائی، مطلب مکمل طور پہ انہیں فراہم کی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا مطلب ان کے ساتھ وہ
حکومت برطانیہ کو جو ہے دشمنی پیدا ہوگی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کس طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، مطلب یہ وعدہ کرنا جو ہے وہ محض صرف انہیں جو ہے وہ دھوکہ دینے کے برابر تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وعدے سے پھر جانا مطلب اپنی بات سے مکر جانا اور کہنا ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بتایا گیا ہے کہ ترکی جو ایک بڑا علاقہ تھا، بڑی مملکت تھی، وہ ایک علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں، علیحدہ علیحدہ حصوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو کے بٹ کر رہ گئی۔ یہاں کے مسلمانوں کے اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ فریب کہتے ہیں دھوکے کو، اور انہوں نے خلافت کی تحفظ کے لیے، مطلب اپنی سلطنت کے تحفظ حفاظت کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یعنی کہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی شوکت علی کی زیر نگرانی جو ہے وہ تحریک خلافت جو ہے وہ شروع کی گئی۔ تحریک خلافت کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حقوق اور فرائض جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک خلیفہ مل جائے۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک شدھی کی تحریک شروع کی۔ شدھی کا تحریک کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہندو بنا کے ان کو اپنی جماعت میں شامل کرنا، ان کو ہندو بننے کے فائدے بتانا۔ ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی، مطلب شدھی تحریک کے بعد جو ہے وہ سنگھٹن جو ہے وہ تحریک شروع کی۔ اس کا مقصد بھی جو تھا وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندو بنا کر اپنی جماعت میں، اپنی تنظیم میں، اپنی تحریک میں شامل کر کے اپنی جماعت کی جو ہے وہ اکثریت کو بڑھانا، اکثریت میں طاقت کو بڑھا کے جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے پیش کرنا۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا جو دوبارہ سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کر دینا مطلب اس کو نہ دیکھنا جو مسلمانوں کے حقوق و فرائض کے لیے اس میں جو شقیں شامل کی گئی تھیں۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ یعنی کہ اس تحریک نے ان کو اس بات کا اندازہ جو ہے وہ دلایا کہ مسلمانوں کا مذہب بھی جو ہے وہ الگ ہے ہندوؤں سے، ان کے کھانے کا، ان کے رہن سہن کا ہر طور طریقہ جو ہے وہ ہندوؤں سے الگ ہے۔ اس لیے کسی بھی حالت میں ہندوؤں سے تعاون کرنا مطلب ان کے ساتھ مل کر رہنا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پھر 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے جلسے میں علامہ اقبال میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز ہوئی، یعنی کہ تجویز پیش کی انہوں نے بھی جو ہے علامہ اقبال نے 1930 میں مسلمانوں کا جو اجلاس ہوا تھا اس کو قائم کر کے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا انہیں بھی ایک علیحدہ وطن چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے، اپنی دین کے مطابق، اپنی معاشرے کے مطابق، رہن سہن کے طور طریقوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ علامہ اقبال نے اس نظریے کو جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ آئندہ آنے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے کے اس تحریک کو جو ہے وہ کامیاب کریں۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کر لیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانا مطلب حقیقت کی شکل دینا کے لیے کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1930 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا، مطلب تب قائد اعظم جو تھے جیسے ہی انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی، کانگریس چھوڑ کے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو ضروری سمجھا کہ جو قائد اعظم نے نظریہ پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، اور ہمیں اس تحریک کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ لازمن ہو گیا ہے۔ اسی لیے 23 مارچ کو 1930 میں جو اجلاس ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے کھلے الفاظ میں جو ہے وہ قائد اعظم نے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے جو کہا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے
اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ہم قرارداد پاکستان کو پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ ان کا علیحدہ وطن کو اس طرح بیان کرنا جو ہے وہ قرارداد پاکستان کہلاتا ہے، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزادی اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ مطلب قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے آخر میں آ کے جو مسلمانوں کے جوش جذبے کو اکٹھا کر کے علیحدہ وطن کے مطالبے کو جو ہے وہ کانگریس کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اس طرح مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے گئے اور اس تحریک نے بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پکڑ لیا طاقت۔ اب ہم نے یہاں تک جو ہے وہ ریڈنگ کر لی ہے۔ آپ نے اس ریڈنگ کو زیر غور رکھتے ہوئے آپ نے جو تحریکوں کے متعلق میں نے آپ کو کوسچنز کیے ہیں ان کے جوابات کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ شکریہ۔